عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عفریتا من الجن تفلت البارحة لیقطع علی صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا متفق علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں ایک سرکش جن میرے پاس آیا۔ میں صحابہ کو حضور بیان فرما رہے ہیں کہ آج کی رات جو گزر گئی، میں اس رات میں نماز میں تھا، دیکھا کہ ایک جن آیا۔ حضور نے فرمایا عفریتا من الجن، مانا بڑا سرکش شریر، وہ میرے پاس آیا اور میری نماز کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں نبی کی نماز کو خراب کروں، اس لیے میرے پاس آیا۔ لیکن مجھ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، اللہ کی نعمت مجھے زیادہ حاصل ہے، اللہ نے مجھے اس پر طاقت دی۔ اگر کوئی کمزور ہو تو پھر اس سے سرکش لڑے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، اگر کوئی طاقتور ہو تو پھر آئے گا، کوشش کرے گا مگر لڑ نہیں سکے گا، چونکہ سامنے بڑا طاقتور ہے۔ تو اللہ نے مجھے طاقت عنایت کی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو پکڑ لیا۔ سرکش جن آیا فَأَخَذْتُهُ، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ غور فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قصہ سنا رہے ہیں۔ حضور پر جو اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کو بیان کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ والا اور عالم دین اپنا حال بیان کرے کہ رات یوں ہوا، یا میں نے اس قسم کا خواب دیکھا، یا مجھے اس قسم کا حال ہوا، تو یہ بیان کرنا جائز ہے۔ یوں نہ سمجھیں کہ یہ تکبر کر رہا ہے اور اپنی تعریف کر رہا ہے۔ جاننا چاہیے کہ اپنے احوال سنانے کی کچھ قسمیں ہیں۔ جو آدمی اپنے احوال سناتا ہے تو احوال سناتے وقت کچھ حالتیں ہوتی ہیں، قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے اپنا احوال سنانا ناجائز ہے، وہ اپنا احوال نہ سنائے۔ کچھ لوگوں کے لیے اپنا احوال سنانا مکروہ ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے اپنا احوال سنانا خلاف اولا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے مستحب اور مسنون ہے۔ وہ اپنا احوال سنائے گا، اس کو ثواب ملے گا، سنت ہے اس کے لیے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ ہر آدمی کے حال کا فرق ہے، ایک ایک آدمی پر حکم علیحدہ لگے گا۔ اب نوجوان کے احکام علیحدہ ہیں، بوڑھے کے احکام علیحدہ ہیں، تو اسی طرح دل
کوئی آدمی دل کا نوجوان ہے اور کوئی آدمی دل کا بوڑھا ہے، کوئی دل کا قوی ہے، اگر اپنا قصہ سنائے گا تو اس کو غرور پیدا نہیں ہوگا، اس کو کبر پیدا نہیں ہوگا، دل میں نورانیت زیادہ ہے، خلوص زیادہ ہے، صفائی زیادہ ہے۔ وہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے تربیت ہو، اپنا حال اس لیے بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہو، لوگوں کے لیے ہدایت ہو۔ عموماً اللہ والے علماء جو اپنے احوال بیان کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کے لیے ہدایت و تربیت ہو۔ نیت ہدایت ہے تو ہدایت تو مسنون ہے، ہدایت کرنا تو یہ اچھا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، تو اپنا احوال سنانا بھی ہدایت کے لیے ہے تو مسنون ہے۔ اگر کوئی نااہل آدمی ہے، مقصود ہدایت تربیت نہیں، اپنی بڑائی کا اظہار ہے، لوگ مجھے بڑا سمجھیں اور مجھے بڑا کہیں، ہر وقت میری منقبہ تعریف میں مشغول رہے، وہ صرف اپنی بڑائی کی حالت میں ہے، اس لیے وہ اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے، تو یہ واقعہ بیان کرنا گناہ ہے۔ اس حالت میں اپنا قصہ سنانا ناجائز ہے، کیونکہ تیری نیت خراب ہے، یہ قصہ سنانا تیرے کبر کو بڑھائے گا، وجہ بھی کبر ہے، اور یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ تیرے غرور، کبر، عجب، خود پسندی کو اور بڑھائے گا، تو گناہ کا مددگار بن گیا، اس لیے تو بات نہ کر، چپ کر۔ اب ہر آدمی کا حکم علیحدہ ہے، نااہلوں کا حکم کبھی کبھی اہل لوگوں پر لگاتے ہیں۔ ایک آدمی اہل ہے، وہ بیان کر رہا ہے، تو پھر کہیں یہ کیوں بیان کرتا ہے؟ میں نے آپ کو یہ پورا مسئلہ سمجھا دیا۔ یہ پورا مسئلہ عین العلم میں باب نیت کے باب میں تفصیل سے موجود ہے۔ طریقت اور دل کی حالات کی اصلاح کے بارے میں بہترین کتاب ہے عین العلم۔ پھر کیمیائے سعادت میں موجود ہے، احیاء العلوم میں ہے۔ یہ طریقت کی جتنی کتابیں ہیں سب میں اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ خود یہ حدیثوں میں مرقات، عمدۃ القاری، فتح الباری، پھر تفاسیر میں، قرآن کی تفاسیر میں ایسے واقعات آتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں اس نیت سے یہ واقعہ بیان کرنا درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا قصہ سنا رہے ہیں اور اپنا کمال بھی بیان کر رہے ہیں، اپنی طاقت بھی بیان کر رہے ہیں۔ میں نے جن کو پکڑ لیا اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ صحابیوں ہوشیار ہو جاؤ، یہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، شیطان کے نوکر ہیں، مرید ہیں شیطان کے، وہ بھی کام کرتے ہیں، وہ تمہاری نماز خراب کرنے کی کوشش کریں گے، نماز میں وسوسے ڈالیں گے، خیالات ادھر ادھر لے جائیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، فضیلت ہے کہ ایک تو شیطان کو دیکھ لیا، حالانکہ شیطان کو، جنوں کو آدمی دیکھتا نہیں۔ جن ایک ایسی مخلوق ہے جس کی پیدائش آگ سے ہے، وہ انسانوں کو جن کی پیدائش مٹی سے ہے نظر نہیں آتے، نظر ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اللہ نے ان کو بنایا اس طرح ہے۔ ہوا نظر نہیں آتی، روح نظر نہیں آتی، ہے تو صحیح لیکن یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اللہ نے ان کو بنایا اس طرح ہے۔ تو جنوں کو بنایا اس طرح ہے کہ یہ نظر نہیں آتے، یوں کہو یہ روحانی مخلوق ہے، صحیح ہے۔ مرقات کے اندر لفظ روحانی مخلوق کہا گیا ہے، ہیں یہ لطیف۔ انسان جسم کثیف ہے اور جن جسم لطیف ہے، ان کو جسم کہیں گے، جسم ہیں مگر لطیف ہیں اور روحانی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن دنیا میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن ہیں بھی نہیں، انکار کرتے ہیں کہ جن ہیں نہیں۔ جواب یہ کہ جن ہیں، قرآن مجید میں سورۃ الجن ہے،
تو جن ایک مخلوق ہے، نیز قرآن میں ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم، یا معشر الجن والانس فبأي آلاء ربكما، کما تثنیہ ہے تو اس کا مرجع جن اور انس دونوں ہیں، جن اور انس دونوں، اس لیے کہا ربکما تکذبان، یہ تثنیہ ہے جن انس کے لیے۔ قرآن میں بھی جن کا بیان ہے اور اس حدیث میں بھی لفظ جن موجود ہے۔ عفریت من الجن، شیطان بھی جن کے قبیلوں میں سے ایک سرکش جن ہے جس کا نام شیطان ہے، یہ جن کے قبیلوں میں سے ہے، یہ بھی ایک جن ہے، اس کی اولاد یا اس کے فرما بردار وہ بھی سب جن کہلائیں گے۔ جن کوئی سرکش ہے، کوئی نیک ہے، وہ بھی قسم قسم کی ہے۔ جن شادی بھی کرتے ہیں اور جن کی اولاد بھی ہوتی ہے، جن مرد عورت ہوتے ہیں، جن کے مردوں کو دیو، عورت کو پری کہتے ہیں۔ پری مانا مادہ جن، دیو مانا نر جن، اور جن کا لفظ عام ہے، انسان مرد عورت دونوں کو کہتے ہیں، پھر مرد کو مرد عورت کو عورت کہتے ہیں۔ عربی میں رجل اور امرأت ہے، لفظ دو ہیں، تو عام ہماری اصطلاح میں دیو اور پری، دیو مانا مرد ہو تو دیو کہیں گے، عورت ہو تو پری کہیں گے، یہ دونوں جن کے ذیل میں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جن مخلوق ہے اور لطیف مخلوق ہے، روحانی مخلوق ہے، موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا، اتنا کہ اس کو پکڑا۔ یہ کمال روحانی طاقت ہے کہ اس نبی کو اتنی طاقت ہے کہ اس نے جن کو دیکھا بھی اور اس کو پکڑا بھی۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبَطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ، میں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے تھمبوں میں سے کسی تھمبے میں اس کو باندھوں۔ میں نے جب اس کو پکڑ لیا تو پھر دل میں ارادہ آیا، دل میں خیال آیا کہ اس جن کو مسجد کے جو تھمبے نے اس میں باندھوں۔ اس حدیث کے بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ نہ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں کچھ خیال آتے ہیں ادھر ادھر کے، ان خیالوں کے آنے سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں، یہ بات ہے۔ چونکہ نماز کے توڑنے والی چیزیں اور مکروہ چیزوں کا بیان ہے۔ سوال ہے، مسئلہ جی میں نماز پڑھتا ہوں، میرے نماز میں خیال آتے ہیں، کبھی بیوی کا خیال آ جاتے ہیں، کبھی ابا کا خیال آ جاتے ہیں، کبھی کون سا خیال دل میں پھرتا ہے، پریشان ہوتا ہوں نماز ہوئی یا نہ ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے تھمبے سے باندھوں، خیال دل میں آیا، معلوم ہوا کہ خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ حضور نے فرمایا میں نماز میں تھا اور نماز کی حالت میں میرے دل میں خیال آیا کہ اس جن کو مسجد کے تھمبے میں باندھوں۔ پھر خیال آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی اور کو ایسی بادشاہی نہ ملے، وہ جنوں کے بھی بادشاہ تھے۔ پھر یوں نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کے خلاف کوئی عمل ہو۔ میں نے عاجزی اختیار کی، میں نے کہا یہ حکومت سلیمان کے لیے ہو، پھر میں نے باندھنا چھوڑ دیا۔ وہ خیال بھی آیا، یہ خیال بھی آیا، بظاہر دو قسم کے خیال آئے، لیکن نماز نہیں ٹوٹی، خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ پھر جاننا چاہیے کہ خیالوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اللہ والوں کو اچھے خیال آتے ہیں، اچھے خیال، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی نبی کے بارے میں، کبھی آخرت کے بارے میں، کبھی اصلاحی کہ آج یہ درس دینا ہے یا فلاں آدمی کو یہ بات سمجھانی ہے، فلاں آدمی کو یہ خدمت کرنی ہے، تو اچھے خیال ان کے دل میں آئیں
تو یہ اللہ والوں کے لیے بہتر ہے، درست ہے، ممنوع نہیں۔ عموماً وہ اللہ کے مشاہدہ میں ہوتے ہیں، مناجات میں ہوتے ہیں عموماً۔ کبھی کبھار کوئی اچھی بات دل میں آئے تو حرج نہیں۔ نبی کی نبوت اور ولی اللہ کی ولایت کے بھی منافی نہیں۔ باقی برے خیال آئیں، جیسے عام لوگوں کو برے برے خیال آتے ہیں، چوری کے خیال، عورتوں کے خیال، جھوٹ کے خیال، اس میں برا خیال، وسوسے وہ آتے ہیں، برے برے خیال آتے ہیں۔ یہ برے خیالات اللہ والوں کو نہیں آتے، ویسے بھی نہیں آتے، نماز میں تو بدتری کیا اولا۔ شرعاً اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی، وہ تو اندر ہی اندر میں ہے۔ گناہ بھی نہیں ہوتا جب تک ارادہ نہ ہو، گناہ نہیں ہوتا لیکن کمال کے تو منافی ہے۔ میں نے خیالات کے بارے میں آپ کو تفصیل سمجھا دی۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس جن کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون سے باندھوں تاکہ تم اس کو دیکھو، تم سب اس کو دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہیں پتہ چلے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے پیارے حبیب ہیں جو جنوں کو پکڑ کر باندھتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے مجھ پر۔ حضور نے جہاں اپنا کمال بیان کیا پھر بھی یہی کہا، اللہ نے مجھے طاقت دی۔ وہ فخر نہیں کرتے، کبر نہیں، جو نعمت ہے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے ان کو، اس لیے تکبر کی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ والے جو اپنی باتیں سناتے ہیں عجب و کبر کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ حال ہے دل کا کہ میرا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے اس اللہ کی عطا ہے، اسی کا ہی فضل بیان کرتے ہیں۔ عموماً بولنے میں بھی اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، بولنے میں بھی اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، نابینا مادرزاد نابینا کو ٹھیک کرتا ہوں، آگے فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وہ تاکہ عجب کبر نہ ہو۔ حال ہوتا ہے زبان سے کہے بھی ٹھیک، نہ بھی کہے ٹھیک، لیکن عموماً کہتے ہیں۔ تو حضور نے بھی یہاں یہی کہا تھا فَأَمْكَنَنِ اللَّهُ أَمْكَنَنِ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ نے مجھے طاقت دی۔ اب ان باریکی کو بھی اہل دل جانتے ہیں، جن کے دل زندہ ہیں اور ہر وقت ان کا کام یہی دل کا ہے، مشاہدہ کا ہے، تو وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ان لفظوں کے اندر اسرار کو بھی جانتے ہیں۔ کبر کا موقع ہے ہی نہیں۔ حضرت شیخ مجدد الحسانی علیہ الرحمہ نے مکتوبات شریف میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ہم جو اپنے قصے سناتے ہیں لوگوں کو، اپنے واقعات سناتے ہیں، دل کے حال سناتے ہیں، کبر کی گنجائش ہی نہیں۔ کوئی یوں نہ کہے کہ ریا ہے یا دکھاوا ہے، اپنی تعریف ہے، نہیں، یہ اللہ کے فضل کا اظہار ہے۔ پھر میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو یاد کیا۔ انہوں نے دعا کی تھی رب ہب لی، اللہ مجھے ایک ایسا ملک عطا فرما جو کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام انسانوں کے بادشاہ، جنوں کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، ہوا بھی ان کے تابع۔ کمال ہے، جنوں کو دیکھتے اور جنوں کو پکڑتے، ان کو سزا دیتے تھے، جنوں کے بادشاہ تھے۔ تو انہوں نے دعا کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ میں نے کہا کہ میں جن کو پکڑ کر باندھوں گا تو گویا کہ میں نے جن کو سزا دی نا، غلط جن کو، تو میں بھی ایک بڑا بادشاہ ہو جاؤں گا۔ تو ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کو دکھ پیدا ہو، میرے بعد بھی اتنے بڑے اللہ کے پیارے پیدا ہوئے جو جنوں کو باندھتے ہیں۔ تو میں نے کہا سلیمان یہ آپ کے لیے ہو، مجھے اللہ نے اور کمالات دی، مجھے اللہ نے طاقت دی لیکن میں یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے لیکن میں یہ کام نہیں کرتا۔ جیسا کہ یہ تعویذ و معوذوں کا کام یہ ہمارے لیے آسان ہے لیکن میں یہ کام کرتا نہیں، چونکہ میرا کام ہے تعلیم دینا، قرآن حدیث سمجھانا، لوگوں کی اصلاح کرنا۔ کوئی آدمی آئے گا میں اس بارے میں کیا کروں، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا، یہ ہمارا کام ہے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ تو یہ کام سب سے اعلیٰ کام ہے، تو اس لیے اسی میں ہم مشغول ہیں، اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور کام جانتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، کبھی کبھار کوئی ضرورت پیش ہے، مجبوری ہو، تب وہ اور بات ہے۔
فرددتہ خاسیہ، میں نے چھوڑ دیا جن جا بھی، شرمندہ تھا جن، اس کا سر نیچے تھا، بڑا جھکا ہوا تھا، ذلیل ہو رہا تھا۔ ایسی جگہ آیا جو پھنس گیا، پکڑا گیا، وہ بھی منتیں کر رہا تھا، مجھے توبہ ہے، آئندہ میں نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑو۔ میں نے کہا ویسے ہی ہم چھوڑتے ہیں، جا اللہ کو یاد کر۔ میں نے جن کو چھوڑ دیا، بڑا شکی تھا، بڑا شرمندہ تھا، ذلیل تھا، خوار تھا، خاصیہ، سر اس کا نیچے جھکا ہوا تھا، کہہ رہا تھا توبہ ہے، آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کی شان دیکھو، نبی کی عظمت، فضیلت، ایسے قصوں سے نبی کی عظمت معلوم ہوتی ہے اور حقائق معلوم ہوتے ہیں۔ لوگ سے دنیا کو جانتے ہیں، اللہ کا بندہ دنیا کے علاوہ اور حقائق بھی ہیں اور روحانی مسائل بھی ہیں۔ آپ روحانی طاقت بھی پیدا کریں، دل کی طاقت پیدا کریں، وہ بھی قرآن و سنت کے موافق، شرع کی تحت، شریعت کے نیچے۔ باقی شریعت چھوڑ کر اپنے رنگ میں چلے گا یہ اور شیطان بنے گا، شیطان اس کو اپنے خیال میں چلائے گا، یہ پتہ نہیں چلے گا میں سیدھا چل رہا ہوں یا غلط۔ قرآن سنت کے موافق چلتے ہوئے کمالات حاصل کرو۔ قرآن و سنت کے بال کی چوٹی کے برابر بھی باہر نہ جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں قرآن و سنت سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ اللہ کا شکر ہے 15ویں صدی میں ایک بستی میں ہمیں اللہ والوں کی صحبت نصیب کی، اہل علم کی صحبت نصیب کی۔ مسجد میں بیٹھ کر نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر کرتے ہیں، اس سے بڑی اللہ کی نعمت اور کون سی ہو۔ اللہ عز و جل کا شکر کرتے ہیں، اللہ عز و جل ہمیں مزید شکر کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔